بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم عمر ڈرائیورز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹریفک حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ضرور اس بات کے اوپر اتفاق کریں گے کہ ہم کسی بھی سڑک کے اوپر نکلیں ٹریولنگ کے لیے، چاہے وہ کوئی چھوٹا لنک روڈ ہو، کوئی بڑا ہائی وے ہو، ایون کہ ہم موٹر وے پہ بھی جائیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک ہم اپنی منزل مقصود تک ہم نے پہنچنا ہوتا ہے ہم کوئی ٹریفک حادثہ نہ دیکھیں، اور ریشو یہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ہم ابھی آتے ہیں اس سائڈ پہ بھی۔ اور یہاں پر ایک بڑے درد مندی کی بات یہ ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم بجائے اپنا رویہ تبدیل کرنے کے، اس کی وجوہات کو کم کرنے کے، اس کو کچھ سنجیدگی سے اس کے اوپر کوئی غور و فکر کرنے کے، ہم بے ہوش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روٹین کا حصہ ہے، ہم جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا حادثہ ہوا پڑا ہے اور ہم وہاں سے تھوڑی سی ہم نے سپیڈ کم کی، باہر جھانکا اور ہم آگے نکل گئے۔ تو برحال اب اہم پوائنٹ کے اوپر ذرا میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ٹریفک جو حادثات ہیں ان کی کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے جو بڑی ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ، وہ ہمارے انڈر ایج ڈرائیورز ہیں۔ یعنی کہ جو کہ ابھی پاکستان کا جو قانون جو ہے، جہاں پر بلوغت کی عمر جو مقرر کی گئی ہے، جہاں پر کوئی تھوڑی سی انسان میں میچورٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ 18 سال کی عمر ہے، اور وہاں پر آئی ڈی کارڈ بھی بن جاتا ہے اور اس کے بعد پھر لائسنس بھی بن جاتا ہے۔ لیکن ابھی بچے اس عمر کو ہی نہیں پہنچے ہوتے، یعنی کہ 17 سال، 16 سال، 15، ایون کہ 12-13 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں وہ موٹر سائیکلیں بھی چلا رہے ہیں، وہ گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں اور بڑے روڈز کے اوپر چلا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال حالیہ دنوں رمضان شریف کے بالکل آخری دنوں میں ایک انیک نام کا ایک نوجوان بچہ ہے، 17 سال اس کی ایج ہے، اونلی 17 ایئرس، اور وہ گاڑی میں سوار ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کہا یہ جا رہا ہے پولیس ڈیٹا کے مطابق اور دیگر لوگوں کے جو شواہد ہیں کہ اس کی جو گاڑی کی سپیڈ تھی وہ کوئی 120 کلومیٹر کے اوپر وہ گاڑی کو چلا رہا تھا۔ اندازہ لگائیں ذرا، 120 کلومیٹر۔ اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ فٹ پاتھ کے ایک سائڈ پہ جو سیف سائڈ ہوتی ہے، جہاں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، افطاری کے لیے موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کو سٹینڈ پہ لگا کے دو میاں بیوی کھڑے تھے، افطاری کر رہے تھے وہ، اور وہ گاڑی جو اوور سپیڈ تھی 120 کلومیٹر کے لگ بھگ کہا جا رہا ہے اس کی سپیڈ تھی، تو اس نے ٹکر ماری اور وہ میاں بیوی جو ہے وہ ان کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری ہم اس کا کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ نمبر 1 پہ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیوں، آخر اس کو کسی نے گاڑی دی ہے، کسی نے اس کو چابی دی ہے، کوئی اپنے گھر سے وہ گاڑی لے کے آیا ہے، تو وہ کیوں نہیں روکا ان کے پیرنٹس نے کہ آپ ابھی آپ کی ایج جو ہے وہ کم ہے اور آپ گاڑی ڈرائیو نہ کریں بڑے روڈز کے اوپر، خاص طور پہ چلو اگر کوئی کلونی وغیرہ ہے چھوٹے وہاں پر تو ہو سکتا، لیکن بڑے روڈز کے اوپر اس کو کسی نے نہیں روکا، گھر میں کسی نے اس کو نہیں کہا کہ آپ گاڑی نہ لے کے جائیں۔ پھر کہتے ہیں جی یہ بچے ہیں، اب اس نے اتنا بڑا نقصان کر، وہ 2 جانیں مطلب کہ اس نے ضائع کر دی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسری ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر یہ بچے ایجوکیشن لے رہے ہیں، ان تعلیمی دیکھیں ہم صرف ان کو سلیبس پڑھاتے رہیں گے، ہم صرف ان کو آکسفورڈ پڑھاتے رہیں، یہ اپنا ان کو کتابوں میں گم رکھیں، اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو بڑے بڑے جو ہمارے جن کی وجہ سے ہم اپنی جانوں کا ان موضوعات کی طرف یا ان ایشوز کی طرف بچوں کو ٹرین نہ کریں، ان کی ہیبٹ ڈیولپ، یعنی کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کی اتنی اگر ذہن سازی کر دی جائے کہ وہ اس کام کو جرم سمجھیں، ان کے ذہن میں فیڈ کر دیا جائے وہ گناہ سمجھیں، اگر ان کو کوئی چابی دے بھی وہ کہیں نہیں، ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بتایا کہ ابھی ہماری ایج نہیں، ہم گاڑی چلائیں گے تو یہ گناہ والی بات ہے۔ کیوں ہم بچوں کی ان کے مینٹور نہیں بن رہے اور ان کا ذہن نہیں بنا رہے ایسے کاموں کے لیے جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہم بڑا نقصان فیس کر رہے ہیں۔ ایون کہ دیکھیں جب ٹریفک حادثات ہوتے ہیں، گاڑی کا نقصان ابھی باہر رکھتے ہیں، جو مال کا جو نقصان ہے،
یہ کئی واقعات ایسے ہیں، ہم روزانہ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جب سفر کے لیے نکلیں اور ہم اگر کوئی 50 کلومیٹر کا یا 40 کلومیٹر کا ٹریک ہم طے کر رہے ہیں، سفر ہم طے کر، اور ہم کوئی حادثہ نہ دیکھیں. یہ ہماری روٹین بن چکی ہے. گاڑی کا نقصان، اس کو ایک مالی نقصان کو سائڈ پہ رکھیں، جان چلی جاتی ہے، جانی نقصان. اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مزوری عمر بھر کی، یہ اس سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے کہ اگر کسی کا بازو ضائع ہو گیا، کسی کی وہ انسان نہ جی رہا ہوتا ہے، نہ مر رہا ہوتا ہے، نہ وہ کسی کام جگہ ہوتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے. یہ ہم کسی کی آنکھ ضائع ہوگی، کسی کی میموری ضائع ہوگی، کسی کی برین کا اگر اس طرح سے کوئی لاس ہو رہا ہے، یعنی کہ جان کا نقصان اور پھر عمر بھر کی مزوری. اور گاڑی کا نقصان تو پھر ہے ہی ہے، مال کا نقصان تو پھر ہے ہی ہے. وہ چھوٹا سمجھا جاتا ہے جب اس کے سامنے کوئی بڑا اس طرح سے یہ نقصان ہو جاتا ہے. تو دیکھیں وجوہات جس طرح سے ہم نے کہا کہ اس کی، لیکن سب سے بڑی وجہ کم عمر ہمارے ڈرائیورز ہیں، نو عمر جو بچے ہیں، ان کو پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ اسٹرکٹلی بچوں کو، بلکہ موٹر سائیکلوں سے بھی روکے. اب عید کے دنوں میں جو کچھ روڈز کے اوپر ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں، موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں. خدا کا نام لے کے ان بچوں کو روکیں، ان کو مت نہ ہی موٹر سائیکل دیں نہ ہی گاڑی دیں. اور تعلیمی اداروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی ٹیچرز کی میٹنگ میں ٹیچرز کو اس کا پابند بنائیں کہ ہر لیکچر میں کوئی آخر کے جو 5 منٹ ہیں ان کو ایسے موضوعات کی اور جو پھر ایک موضوع سٹارٹ کریں اس کے اوپر باقاعدہ بچوں کی ٹریننگ کرائیں، بچوں کے ویوز بھی لیں، سناتے نہ رہیں، ان سے بھی فیڈ بیک لیں، ان سے بھی سٹوریز لیں کہ جی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کیا دیکھا. بچے اس طرح سے بتائیں گے، ان کے اندر یہ چیز ان کے لاشعور میں بیٹھ جائے گی. اور یہ پھر نہیں ہو سکتا کہ بچہ جو کلاس میں روزانہ بات سنے اور پھر وہ کچھ سال 2 سال سنتا رہے، 4 سال سنتا رہے، وہ اسکول میں بھی سنے، کالج میں بھی سنے، آگے یونیورسٹی میں جا کے بھی سنے، تو اس کی وہ نظریہ بن جائے گا، وہ پھر وائلیشن کی طرف نہیں جائے گا. اس کی ذہن سازی ہو، اس کو گناہ سمجھے گا، وہ چابی بھی پکڑے گا لیکن وہ کہے گا کہ نہیں، میرے ٹیچرز نے، میرے ادارے نے، میں 15 سالوں سے یہ بات سن رہا ہوں کہ یہ میں نے، اس وقت تک بچہ جو ہے وہ میچورٹی کی حد تک پہنچ جائے گا. تو یہ باتیں کہنے سننے میں تو بڑی ہمیں عام سی لگتی ہیں کہ یہ چیزیں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ ناقابل تلافی ہیں. تو ان نقصانات سے ہم سب نے مل کے ان کو ہم نے کم کرنا ہے اور ان سے خود کو، دوسرے لوگوں کو ہم نے بچانا ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.